پیارے دوستوں، السلام علیکم۔ میرا نام طارق نصیر ہے اور اس وقت آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں میری تحریر کردہ نئی کتاب برائلر مرغی کی مرغبانی، اور اس وقت آپ میری اس نئی تحریر کردہ کتاب کی پہلی ویڈیو قسط ملاحظہ فرما رہے ہیں، جو کہ میری اس کتاب کے صفحہ نمبر 1 سے لے کر صفحہ نمبر 10 تک کے صفحات پر مشتمل ہے۔ تو آئیے دوستوں، اب ہم اپنی اس پہلی ویڈیو قسط کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان میں برائلر مرغبانی کا تعارف اور مختصر تاریخ۔ پاکستان میں برائلر مرغی کی مرغبانی کا تجارتی بنیادوں پر باقاعدہ آغاز سن 1962 میں پاکستان کے مشہور تجارتی شہر کراچی سے اس وقت ہوا تھا جب پاکستان کی مشہور زمانہ بین الاقوامی قومی فضائی کمپنی پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز نے کینیڈا کی برائلر مرغبانی کی ایک مشہور کمپنی جس کا نام شیور پولٹری بریڈنگ فارمز تھا کے ساتھ الحاق کر کے پاکستان میں برائلر مرغی کی مرغبانی کا تجارتی بنیادوں پر باقاعدہ آغاز کیا تھا، جس کے لیے انہوں نے کراچی کے بین الاقوامی ہوائی اڈے کے نزدیک پاکستان کی تاریخ کی پہلی ہیچری بھی قائم کی تھی۔ شیور پولٹری بریڈنگ فارمز کا تعارف۔ شیور پولٹری بریڈنگ فارمز کے مالک مرغبانی کے مشہور ماہر ڈونلڈ میکوین شیور وہ تھے، جنہوں نے سن 1962 میں پاکستان میں مرغبانی کے اس ادارے کے قیام کے عمل کے ذریعے پاکستان میں برائلر مرغبانی کے کاروبار کا باقاعدہ آغاز کیا تھا۔ پاکستان میں برائلر مرغبانی کی کامیاب نسلیں اور ان کا تعارف۔ نمبر 1، ہب برڈ کمپنی کا قیام سن 1921 میں امریکی ریاست ٹینیسی کے شہر پائک ویل میں عمل میں آیا تھا۔ برائلر مرغی کی یہ نسل پاکستان میں سب سے زیادہ مقبول ہے۔ نمبر 2، کاب کمپنی کا قیام سن 1916 میں امریکی ریاست ارکنساس کے شہر سلوم اسپرنگز میں عمل میں آیا تھا۔ نمبر 3، راس کمپنی کا قیام سن 1956 میں برطانیہ کے شہر انگلسٹن ایڈنبرا میں عمل میں آیا تھا۔ نمبر 4، آربوریکر کمپنی کا قیام سن 1917 میں امریکی ریاست کنیکٹیکٹ کے شہر گلاسٹنبری میں عمل میں آیا تھا۔ نمبر 5، شیور اسٹار برو کمپنی کا قیام سن 1932 میں کینیڈا کی ریاست اونٹاریو کے شہر واٹرلو میں عمل میں آیا تھا۔ پاکستان میں برائلر مرغبانی کرنے کا طریقہ، پولٹری فارم کا سائز اور اس کا حدود اربعہ۔ عام طور پر برائلر پولٹری فارمنگ کرنے کے لیے ایک ایسے مقام کا انتخاب کیا جاتا ہے جہاں پر مندرجہ ذیل سہولیات دستیاب ہوں۔ نمبر 1، پولٹری فارم ہوادار مقام پر موجود ہو اور اس پولٹری فارم کے ارد گرد چاروں طرف ہواداری کا نظام موجود ہو اور اس ہواداری کے نظام کو روکنے کے لیے اس کے ارد گرد کوئی دوسری دیوار نہ ہو۔ پولٹری فارم کا فرش سیمنٹ کا بنا ہوا ہو اور پولٹری فارم کی دیواریں جالی دار ہوں تاکہ ہواداری کا نظام برقرار رہے، اور پولٹری فارم کے اندر گھٹن کا ماحول پیدا نہ ہو، جن پر موسم کی مناسبت سے بے وقت ضرورت پردے ڈالنے کا بھی انتظام موجود ہو۔ پولٹری فارم کی چھت لکڑی کے باریک تنکوں سے تیار کی گئی ہو
جس کی تہہ میں باریک پلاسٹک کی سلائی کی گئی ہو تاکہ پولٹری فارم کے اندر حبس اور گرمی کا اثر پیدا نہ ہو سکے اور بارش ہونے کی صورت میں بارش کا پانی اس کمزور چھت کے ذریعے پولٹری فارم کے اندر نہ آ سکے۔ نمبر 2، ذرائع آمد و رفت کی سہولت بآسانی دستیاب ہو۔ نمبر 3، پولٹری فیڈ، ادویات، ویکسینیشن، ویٹرنری ڈاکٹر اور دیگر ہنگامی نوعیت کی سہولیات فوری دستیاب ہوں۔ نمبر 4، ایک عام درجے کا پولٹری فارم جس کا رقبہ 600 مربع گز ہو تو اس میں 3000 برائلر مرغی کے چوزوں کی مثالی انداز میں پرورش کی جا سکتی ہے۔ نمبر 5، پولٹری فارم میں پولٹری ایریا کے ساتھ ساتھ پولٹری ورکر کی رہائش کا کمرہ، فیڈ اسٹور، ڈرنکر اور فیڈر اور دیگر ساز و سامان کا اسٹور، ادویات کا اسٹور، انڈر گراؤنڈ اور اوور ہیڈ واٹر ٹینکس، بما واٹر پمپس رکھنے کی گنجائش بھی موجود ہو۔ نمبر 6، تیار برائلر مرغیوں کی مارکیٹ میں فروخت کے لیے کریٹس کا وزن کرنے اور انہیں ٹرکوں میں لوڈ کرنے کے لیے پارکنگ کی دستیابی کے مقام کا موجود ہونا لازمی ہے۔ نمبر 7، بجلی، پانی اور گیس کے کنیکشن کا موجود ہونا بھی ضروری ہے۔ برائلر مرغ کرنے کا طریقہ: صفائی ستھرائی، دھلائی اور ڈس انفیکٹنٹ جراثیم کش اسپرے۔ برائلر پولٹری فارمنگ کرنے کے لیے سب سے ضروری بات یہ جاننا بے حد اہم ہے کہ جس پولٹری فارم میں برائلر مرغی کے چوزوں کی پرورش کی جانی ہے اس پولٹری فارم کا ماحول بالکل صاف ستھرا ہونا لازمی ہے اور پولٹری ایریا میں کسی بھی قسم کی گندگی مرغیوں میں کسی بھی خوفناک بیماری کو جنم دے سکتی ہے۔ اسی لیے برائلر پولٹری فارمنگ کے لیے صفائی ستھرائی کی یہ احتیاط سب سے اہم شرط ہے۔ برائلر مرغی کے چوزوں کی آمد سے قبل پورے پولٹری فارم کی صفائی ستھرائی کی جانی چاہیے اور اس پولٹری فارم کے پولٹری ایریا کے فرش اور دیواروں کو تیز دھار پانی کے اسپرے سے دھونا چاہیے۔ پولٹری ایریا کے فرش اور دیواروں کو تیز دھار پانی کے اسپرے سے دھونے کے بعد اس پولٹری فارم میں جراثیموں کے خاتمے کے لیے جراثیم کش ڈس انفیکٹنٹ کیمیکل اسپرے، جسے ڈس انفیکشن کا عمل کہا جاتا ہے، کا کیا جانا ایک لازمی عمل ہے۔ اس جراثیم کش اسپرے یا ڈس انفیکشن کے عمل کے بعد اس پولٹری فارم کی دیواروں پر لگے ہوئے پردوں کو بھی دھلائی کے بعد گرا کر اس پولٹری فارم کو اندر سے مکمل طور پر ڈھانپ دیا جائے تاکہ جراثیم کش اسپرے زود اثر ثابت ہو سکے اور شیڈ کے اندر جراثیموں کا مکمل خاتمہ کر سکے۔ ڈس انفیکشن کے اس عمل کے مکمل ہونے کے بعد اس پولٹری فارم میں استعمال ہونے والے تمام برتنوں جنہیں فیڈرز اور ڈرنکرز کہتے ہیں ان کو بھی اچھی طرح سے ڈٹرجنٹ والے پانی سے دھویا جائے اور انہیں دھوپ میں سکھایا جائے تاکہ ان میں موجود باقی ماندہ جراثیم بھی اس دھوپ کی گرمی میں مر جائیں اور جن فیڈرز اور ڈرنکرز کی مرمت درکار ہو انہیں بھی مرمت کر لیا جائے۔ اس کے بعد ڈرنکرز کو پولٹری ایریا میں پانی کی ترسیل دینے والے پائپوں کو بھی پانی کی تیز دھار کی مدد سے اندرونی اور بیرونی طور پر دھو لیا جائے۔ اس صفائی ستھرائی کے عمل کے مکمل ہونے کے بعد پولٹری فارم کے مرکزی دروازے اور اس کے ارد گرد اور پھر پولٹری ایریا کے داخلی دروازے اور خصوصاً
پولٹری ایریا کے داخلی دروازے کی چوکھٹ پر چونے سے بھرے ہوئے پیڈز رکھے جائیں، جن میں پولٹری ایریا میں داخل ہونے والے ہر شخص کو اپنے پاؤں میں اس جراثیم کش عمل سے گزر کر اندر داخل ہونے دیا جائے۔ پولٹری ایریا کے شیڈ کو ڈس انفیکشن کا عمل مکمل ہونے کے بعد 3 روز تک مکمل طور پر اندر سے بند رکھا جائے تاکہ ڈس انفیکشن کا عمل صحیح طور پر مکمل ہو سکے۔ ڈس انفیکشن کا عمل مکمل ہونے کے بعد پولٹری ایریا میں برائلر چوزوں کے لیے لکڑی کے پارٹیشن لگا کر ان کی آمد سے قبل چونے کے لیب سے ڈھکے ہوئے فرش پر لکڑی کے برادے کی 2 سے 2.5 انچ موٹی تہ بچھا دی جائے۔ اس برادے کی تہ کو لیٹر کہتے ہیں۔ بروڈنگ کی تیاری کا عمل۔ یاد رہے کہ برائلر چوزوں کے لیے آپ یہ پارٹیشن پورے پولٹری ایریا کے محض 1/3 رقبے پر لگائیں گے، جسے بروڈنگ ایریا کہا جاتا ہے، کیونکہ برائلر چوزے بہت ہی چھوٹے قد کے ہوتے ہیں اور ان کا وزن اندازاً 30 سے 35 گرام کے درمیان ہوتا ہے۔ اس لیے وہ بہت ہی کم جگہ گھیرتے ہیں، اور اتنی کم جگہ کا استعمال اس لیے بھی کیا جاتا ہے کیونکہ ان ننھے برائلر چوزوں کو مرغی کے پروں کے نیچے کی قدرتی حرارت درکار ہوتی ہے، جس کا درجہ حرارت تقریباً 95 درجے سینٹی گریڈ تک ہوتا ہے، اور ان کا ایک دوسرے سے قریب رہنا بے حد ضروری ہوتا ہے۔ اس درجہ حرارت کو مہیا کرنے کے عمل کو بروڈنگ کہا جاتا ہے۔ برائلر چوزوں کی بروڈنگ کرنے کے لیے بجلی کے بلبوں سے بنے ہوئے بروڈرز، کوئلے کی آگ سے جلنے والے کنستروں اور بجلی یا گیس سے چلنے والے ہیٹروں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس درجہ حرارت کو برقرار رکھنے کے لیے بروڈنگ ایریا کی دیواروں کے پردوں کو بھی بند رکھا جاتا ہے تاکہ توانائی کی بچت ہو سکے اور بروڈنگ کو بہتر انداز میں کیا جا سکے۔ برائلر چوزوں کے فلاک کی آمد اور بروڈنگ کا عمل۔ برائلر چوزوں کی فراہم کنندہ ہیچری کمپنی اپنے پولٹری فارمر کو برائلر چوزوں کے فلاک کی آمد سے متعلق ایک مخصوص تاریخ سے آگاہ کرتی ہے کہ ان کا برائلر چوزوں کا ہیچ کس دن ہوگا۔ ان بار آور انڈوں کو ان کے بریڈرز سے حاصل کیا جاتا ہے، جن کی پرورش اس بریڈر فارمنگ کمپنی کے بریڈر فارم ہاؤس میں کی جاتی ہے۔ ایک بار آور انڈے سے برائلر چوزے کی ہیچنگ کا عمل 21 روز میں ہی مکمل ہوتا ہے، جیسے کہ مرغی کے انڈوں سے قدرتی طور پر چوزے نکلتے ہیں۔ بس فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ ہیچنگ مشین میں مصنوعی طریقے سے ان بار آور انڈوں کو مرغی کے پروں کے نیچے کا قدرتی ماحول یعنی نمی اور درجہ حرارت فراہم کر کے ان بار آور انڈوں سے برائلر چوزے حاصل کیے جاتے ہیں۔ برائلر چوزے اس ہیچری کمپنی کی ایک خصوصی گاڑی میں برائلر چوزوں کے لیے بنائے گئے خصوصی کریٹوں میں بھر کر پولٹری فارم ہاؤس تک لائے جاتے ہیں۔ ایک کریٹ میں 100 چوزوں کی گنجائش موجود ہوتی ہے۔ ان کریٹوں کو بے حد احتیاط سے اٹھا کر پولٹری فارم کے بروڈنگ ایریا میں منتقل کر دیا جاتا ہے، جہاں پر پہلے سے ہی ان برائلر چوزوں کو مقررہ درجہ حرارت فراہم کرنے کا مکمل انتظام موجود ہوتا ہے۔ بروڈنگ ایریا میں برائلر چوزوں کی منتقلی کا عمل مکمل ہونے کے بعد ان ننھے برائلر چوزوں کے لیے خصوصی طور پر بنائے گئے فیڈرز اور ڈرنکرز بھی لگائے جاتے ہیں۔ فیڈرز ایک ٹرے کی شکل کے ہوتے ہیں جن کے کنارے 1 انچ تک فرش سے بلند ہوتے ہیں تاکہ جب برائلر چوزے اس ٹرے میں داخل ہوں تو وہ اس فیڈ کو لکڑی کے برادے پر پھینک کر ضائع نہ کر سکیں۔ ان ٹرے میں ان برائلر چوزوں کے لیے اسٹارٹر کرم فیڈ رکھی جاتی ہے جو کہ بہت ہی چھوٹے سائز کے دانوں پر مشتمل ہوتی ہے، اور یہ ننھے برائلر چوزے اس مزیدار فیڈ کو مزے لے کے کھاتے ہیں۔
ڈرنکرز میں پانی کے اندر وٹامن اے، ڈی، ای اور کے ملا کر دیے جاتے ہیں تاکہ ان ننھے برائلر چوزوں کو اس تناؤ کی کیفیت سے سکون مل سکے جو انہیں ہیچری سے پولٹری فارم ہاؤس تک آنے میں ہوئی تھی۔ جاری ہے۔